السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ایمان، تقوی اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ مخارج اور صفات ہم ڈیٹیل سے پڑھ کر آئے ہیں، اور اب ہم نے جو سلسلہ سٹارٹ کیا ہے وہ ہے حروف کی تفخیم اور ترقیق کے قواعد۔ اب یہ کون سے حروف کی تفخیم اور ترقیق کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ تو تفخیم کا مطلب ہوتا ہے موٹا ہونا، ٹھیک ہے؟ تو تفخیم کا مطلب موٹا ہونا ہے، تو کون سے حروف موٹے ہوتے ہیں؟ حروف مستعلیہ۔ حروف مستعلیہ ہر حال میں موٹے پڑ جاتے ہیں۔ ان کے موٹے ہونے میں، ان کے موٹائی کے مراتب تو ہو سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ بالکل باریک ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ حروف مستعلیہ کے مراتب ہیں تفخیم کے، جبکہ حروف شبہ مستعلیہ جو کہ الف لام را ہے، ان میں جو ہے کبھی تفخیم پائی جاتی ہے، کبھی ترقیق پائی جاتی ہے۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں دیکھا کہ تفخیم کا مطلب ہے موٹا ہونا، اور ترقیق کا مطلب ہے باریک ہونا۔ ایسے تمام حروف جو کہ موٹے پڑھے جاتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں مفخم، اور جو باریک پڑھے جاتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں مرقق۔ اب یہ حروف کبھی موٹے اور کبھی باریک کب ہوں گے؟ وہ حروف شبہ مستعلیہ میں ہوں گے۔ ادروائز جو حروف مستعلیہ ہیں ان میں تفخیم کا لیولز ہوتے ہیں، یعنی تفخیم کے مراتب ہوتے ہیں۔ کبھی ان کی جو حالت ہوتی ہے حرکات کے اعتبار سے ہوتی ہے، جو حرکات ثلاث ہیں ان کے اعتبار سے ہوتی ہے، کہ کبھی وہ حروف بہت ہی زیادہ موٹے سے پڑھے جا رہے ہوتے ہیں، کبھی اس سے کم درجہ ہوتا ہے، پھر اس سے کم، پھر اس سے کم، ٹھیک ہے؟ تو یہ مراتب ہم نے دیکھے تھے پچھلے لیکچرز میں۔ ادروائز حروف مستعلیہ میں ہر حال میں تفخیم ہی پائی جاتی ہے، لیکن لیولز ہوتے ہیں ان کے۔ اب وہ لیولز اگر ہم دیکھیں تو تھوڑا سا ہم اس کو ریکیپ کر لیتے ہیں پچھلے لیکچر کو، کہ اس میں ہم ایک ٹپ نوٹ کر لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ فتحہ کا جو فتحہ جب ہم ادا کرتے ہیں، یعنی زبر ہم ادا کرتے ہیں، تو منہ کی ڈائریکشن کیا ہوتی ہے؟ ہمارے ماؤتھ کی اوپر کی طرف کھلتا ہے، منہ جو ہے وہ اوپر کی طرف کھل جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب ہم حروف کو مفخم کر کے پڑھتے ہیں، یعنی موٹا کر کے پڑھتے ہیں، تب کیا کرتے ہیں کہ اس میں استعلاء کی صفت اگر ہم دیکھیں تو زبان کی جڑ اوپر اٹھاتے ہیں۔ اگر حروف مستعلیہ میں سے ہی کچھ حروف مطبقہ ہیں جو کہ صاد، ضاد اور طاء ہے، ان میں لیول کی تفخیم پائی جاتی ہے، تو اس میں بھی کیا ہوتا ہے؟ زبان کا درمیان اوپر کی طرف اٹھ جاتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ زبر کے لیے بھی منہ کھل رہا ہے اوپر کی طرف، اور زبان کی جڑ اوپر اٹھ رہی ہے حرف کو موٹا کرنے کے لیے۔ اور اگر جو ڈبل موٹائی والے چار حروف ہیں ان کے لیے زبان کا درمیان بھی اوپر کو اٹھ رہا ہے، یعنی اوپر کو اٹھنے والی جو قوت ہے، ایفرٹ ہے، اس میں سب سے زیادہ تفخیم پائی جا رہی ہے نا، کیونکہ تفخیم کب پائی جاتی ہے؟ جب زبان اوپر کو تالو کی طرف زبان کی جڑ اٹھ جاتی ہے۔ ادروائز اگر زبان کی جڑ تالو کی طرف نہیں اٹھتی تو حرف موٹا نہیں ہوگا۔ حرف کو موٹا کرنا ہے تو اس میں صفت استعلاء لے کر آنی پڑے گی، اور صفت استعلاء کیا ہے؟ کہ آپ نے زبان کی جڑ کو اوپر اٹھانا ہے۔ اب زبان کی جڑ کو جب ہم وہ اوپر اٹھاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں تفخیم پائی جا رہی ہے۔ اب جب ہم زبر کو دیکھیں، زیر کو یا پیش کو دیکھیں، تو کس میں زیادہ منہ اوپر کی طرف کھل رہا ہے؟ اوپر کی طرف منہ کھلتا ہے زبر میں۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں زبر کے بعد اگر الف ہو، یعنی اگر الف مدہ والی حالت بن جائے حروف مستعلیہ کی، تو مزید منہ کھل جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ الف مدہ ادا کرتے ہوئے ہم نے دو حرکات جتنا ٹائم لگانا ہوتا ہے، تو یہ الف بھی ساتھ ہی موٹا ہو جاتا ہے جو کہ حروف مستعلیہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو دیکھیں قا، قا، یعنی ہم زیادہ عرصے کے لیے 2 سیکنڈ کے لیے لازماً ہم زبان کو بھی اوپر اٹھا کے رکھ رہے ہیں، ہم منہ کو بھی اوپر کی جانب کھول رہے ہیں۔ تو اوپر کی جانب جو کھول رہے ہیں وہ تفخیم کا لیول سب سے زیادہ بن رہا ہے، کیونکہ زبان کا اوپر کی طرف بلند ہونا، منہ کا اوپر کی طرف کھل جانا، یہ تفخیم کا سب سے پہلا لیول بن جاتا ہے۔ اس ٹپ کے ذریعے آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں کہ جب حروف مستعلیہ الف مدہ کی حالت بن جاتے ہیں، یعنی حروف مستعلیہ پر زبر ہو اور اس کے بعد الف ہو، تو یہ الف مدہ بن جاتا ہے نا، تو اس حالت میں سب سے زیادہ تفخیم پائی جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ 2 سیکنڈ کے لیے ہم نے منہ کو کھول کے رکھنا ہوتا ہے، اوپر کی جانب آواز بلند کرنی ہوتی ہے، اور اوپر کی جانب ہی زبان کی جڑ کو بلند کرنا اس حرف کو موٹا کرتا ہے، مفخم کرتا ہے۔ تو اس میں پہلے درجے کی اس وجہ سے تفخیم پائی جا رہی ہے۔ پھر اس کے بعد جب آپ دیکھیں تو دوسرے درجے کی تفخیم پائی جائے گی زبر کی حالت میں۔ کیوں؟ کیونکہ منہ اوپر کی جانب کھل رہا ہے، گویا کہ یہ ایک
سیکنڈ کے لیے منہ کھلے گا جب ہم زبر کی حالت ادا کریں گے، یعنی الف مدہ سے تو کم ہو جائے گا اس کا درجہ، لیکن باقیوں سے زیادہ ہی رہے گا۔ تو یہ دوسرے نمبر پر جو تفخیم ہوگی حروف مستعلیہ کی، وہ زبر کی حالت میں ہوگی، یعنی منہ بھی اوپر کی جانب کھل رہا ہے اور زبان کی جڑ بھی اوپر کی جانب اٹھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے اس میں دوسرے لیول کی تفخیم پائی جاتی ہے، الف مدہ سے کم تفخیم خالی زبر میں ہوتی ہے جب حروف مستعلیہ پر صرف زبر ہو۔ پھر اس کے بعد تیسرے لیول پر ہم دیکھیں تو منہ کی ڈائریکشن جب گولائی میں ہم ادا کر رہے ہیں، پیش کو ادا کر رہے ہیں، تب بھی زبان کی جڑ اوپر کو اٹھی ہوئی ہے، اور اب منہ کی ڈائریکشن کیا ہو گئی ہے، یعنی اوپر کی طرف تو نہیں ہو رہی، یعنی منہ کی ڈائریکشن اوپر کی جانب منہ تو نہیں کھل رہا، لیکن اسٹریٹ رہتے ہوئے گول تو ہو رہا ہے، آواز تو منہ میں بھر رہی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جو اوپر کی جانب کھلنے والا سسٹم تھا وہ تھوڑا نیچے آ گیا، لیول تھوڑا ڈاؤن ضرور ہو گیا، لیکن ابھی بھی حرف موٹا ہی ہے، لیکن زبر سے اس کی موٹائی کم ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا ہے، تیسرے درجے کی تفخیم پائی جا رہی ہے ضمہ کی حالت میں۔ تو اس وجہ سے ہم اسے کہیں گے کہ ضمہ کی حالت جب ہوگی حروف مستعلیہ پر، جب ضمہ آ جائے، زبر کی حالت آ جائے، تو یہاں پر تفخیم کا لیول جو ہے وہ تھرڈ ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ منہ کی ڈائریکشن جو اوپر کی جانب کھلی ہوئی تھی وہ تھوڑی سی اسٹریٹ حالت میں آ کر گولائی میں منہ کے میں بھری ہوئی آواز ادا ہو رہی ہے، بو بو بوری بت، ٹھیک ہے، اس لیے اس کا لیول تھرڈ ہو گیا۔ پھر جب ہم کسرہ کی حالت میں دیکھیں تو کسرہ کی ڈائریکشن کیا ہوتی ہے کہ جبڑے کو نیچے کی طرف ہم جھکاتے ہیں، تب ہماری ای بی ٹی سی اس طرح سے کسرہ ادا ہو رہی ہوتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ حروف مستعلیہ بالکل ہی باریک ہو جائیں گے، حروف مستعلیہ کی موٹائی ہوگی، لیکن باقی درجات کی نسبت، باقی حرکات کی نسبت اس میں موٹائی کا لیول جو ہے وہ کم ہو جائے گا، اس وجہ سے کہ یہاں پر کسرہ کی ادائیگی کرتے ہوئے منہ کا جھکاؤ جو ہے وہ نیچے کی طرف ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم اسے یہاں پر کہیں گے کہ کسرہ کی حالت میں حروف مستعلیہ کی تفخیم کا لیول جو ہے وہ فورتھ لیول بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ کیسے کہ جب ہم کسرہ کو ادا کریں گے تو ہمارا جبڑے کا منہ کی جو ڈائریکشن ہے زبر کے لیے اوپر کی جانب اٹھ رہی تھی، ٹھیک ہے، جبکہ پیش کے لیے سیدھی ہو گئی، اب زیر کے لیے نیچے کی طرف جھک رہی ہے، تو نیچے کی طرف جھکاؤ آ گیا ہے زیر کے لیے، تو اس وجہ سے ہمارا حروف مستعلیہ کا جو لیول ہے وہ تھوڑا سا باقیوں کی نسبت ڈاؤن ہو گیا ہے۔ اس لیے ہم کہیں گے کہ جب حروف مستعلیہ پر کسرہ آ جائے تو ان کا لیول جو ہے وہ فورتھ لیول بن جاتا ہے تفخیم کا۔ اچھا، ایک چیز یہاں پر آپ نے نوٹ کرنی ہے، صاد، ضاد، طا اور ظا، ان کی تفخیم کا کہ جو لیولز ہیں وہ اتنے زیادہ پرومیننٹ نہیں ہوتے کہ وہ کم زیادہ ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان میں ڈبل لیول کی تفخیم پائی جاتی ہے، ان میں اطباق کی بھی صلاحیت پائی جاتی ہے، صفت پائی جاتی ہے۔ استعلاء کی صفت جو ہے وہ حرف کو موٹا کرتی ہے، لیکن اطباق کی صفت حرف کو ڈبل موٹا کر دیتی، تو ڈبل موٹائی کو ہم زیادہ کم نہیں کر سکتے، اس لیے یہ جو چار حروف ہیں حروف مطبقہ بھی کہلاتے ہیں، ان کو مستعلیہ مطبقہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ان میں استعلاء اور اطباق دونوں صفتیں پائی جا رہی ہیں، ڈبل موٹائی پائی جا رہی ہے، تو اس وجہ سے ان کی جو موٹائی ہے ان کا لیول زیادہ کم نہیں ہوگا، ان میں شو بھی نہیں ہو رہا ہوگا۔ کیسے؟ آپ صاد کو لے لیں، صاد پر آپ الف مدہ ادا کریں صا، پھر زبر ادا کریں صا، پھر اس کے بعد ضمہ ادا کریں صو، پھر اس کے بعد کسرہ ادا کریں صی، ٹھیک ہے، اتنی زیادہ موٹائی کے میں فرق نظر نہیں آ رہا، جبکہ جو باقی کے تین حروف ہیں خا، غین اور قاف، ان کی موٹائی میں آپ کو واضح نظر آئے گا فرق، کہ ان کی موٹائی میں فرق نظر آ رہا ہے لیولز کے اعتبار سے، مراتب کے اعتبار سے۔ کیوں؟ کیونکہ ان میں صرف اور صرف سنگل لیول کی تفخیم پائی جا رہی ہے حروف مستعلیہ، یعنی صرف اور صرف استعلاء کی کوالٹی ہے، ان میں اطباق کی کوالٹی نہیں ہے، تو جو زبان کی جڑ کا اوپر کی جانب اٹھنے والا درجہ تھا وہ مرتبہ اپنے منہ کی ڈائریکشن کے اعتبار سے اس کی جو آواز تھی منہ میں بھرنے کا سسٹم جو تھا وہ اپ ڈاؤن ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ کیسے؟ خا کو لے لیتے ہیں، دیکھیے خا کو الف مدہ کی شکل میں ادا کریں خا، ٹھیک ہے، اب زبر کے ساتھ ادا کریں خا، پھر پیش کے ساتھ ادا کریں خو، پھر زیر کے ساتھ ادا کریں خی، خی، بالکل تفخیم کا لیول ڈاؤن، خا، خو، خی، خی، بالکل تفخیم ایسے جیسے بالکل ڈاؤن ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، ختم تو نہیں ہوئی لیکن ڈاؤن ہو گئی ہے۔ اسی طرح غین کا بھی یہی ہے اور قاف کا بھی یہی ہے، غی اور قی، اگر ہم اس کو بہت زیادہ اس کو موٹا کرنا چاہیں گے نا، ایسے کر کے خوئی، غوئی اور قوئی، یہ غلط ہو جائے گا،
تو ہم نے دیکھا کہ حروف مستعلیہ جب کسرہ کی حالت میں ہوتے ہیں تو ان کا لیول جو ہے وہ فورتھ بن جاتا ہے. جب فورتھ بن جاتا ہے تو ان کی تفخیم کم ہو جاتی ہے. خا غین اور قاف کے بارے میں ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کی تفخیم کم ہو گئی تو کیا بن گئی؟ یہ خی، غی اور قی اپنے مخرج سے ادا ہو رہے ہیں. اچھا جی، یہی سسٹم آپ ساکن میں رکھ لیں. یعنی حروف مستعلیہ جب ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو. ٹھیک ہے، میں نے کہا تھا نا کہ زبر میں منہ اوپر کی جانب کھلتا ہے، تفخیم کا لیول زیادہ ہوتا ہے. پھر پیش میں منہ اسٹریٹ ہو جاتا ہے لیکن گول ہو جاتے ہیں ہونٹ، تو اس کا تفخیم کا لیول زبر کی نسبت اس سے ڈاؤن آ جاتا ہے. پھر زیر میں کیا ہوتا ہے کہ ماؤتھ کی ڈائریکشن جو ہوتی ہے وہ نیچے کی طرف، جبڑا جو ہے وہ نیچے کی طرف جھک جاتا ہے، تو اس کا لیول اور زیادہ نیچے ڈاؤن ہو جاتا ہے. تفخیم کے لحاظ سے آواز منہ میں بھری بھری زیادہ نہیں ہوتی ہے. تو یہی حال ساکن میں ہے کہ ساکن ما قبل فتحہ ہو، یعنی حروف مستعلیہ ساکن ہو اور اس سے پہلے فتحہ ہو، تو کیا ہوگا کہ اس کا لیول پہلا بنے گا ساکنہ کے اعتبار سے. ٹھیک ہے، یہ متحرک کے اعتبار سے تھا، اور نیچے والا ٹیبل جو آپ کو دیا گیا یہ ساکن کے اعتبار سے. ٹھیک ہے، تو اگر حروف مستعلیہ ساکن ہو اور اس سے پہلے کسی بھی حرف پر ضمہ ہو یعنی پیش ہو تو اس کا لیول دوسرا بنے گا. اور اگر حروف مستعلیہ جو ہیں وہ ساکن ہو اور ان سے پہلے کسرہ آ جائے تو ان کا لیول جو ہے وہ تیسرا بنے گا ساکنہ کے اعتبار سے. ٹھیک ہے، تو یہ بس کرنا تو میں نے چھوٹا سا ریکیپ تھا، لیکن سمجھاتے سمجھاتے اس کو تھوڑا بڑا ہو گیا. لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس کی کھل کے سمجھ آ گئی ہوگی. ٹھیک ہے، اچھا جی، آگے اب ہم چلتے ہیں. آج ہم نے جو کرنا تھا وہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ حروف شبہ مستعلیہ میں تفخیم اور ترقیق دیکھنی ہے. یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے. ٹھیک ہے، حروف شبہ مستعلیہ میں تفخیم اور ترقیق کیسے ہوتی ہے. حروف شبہ مستعلیہ جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے، حروف شبہ مستعلیہ تین ہیں. کون کون سے؟ الف، لام اور را. تین حروف ایسے ہیں جو کبھی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں. تو جب یہ موٹے پڑھے جائیں گے تو ہم ان حروف کو مفخم کہیں گے اور کہیں گے کہ یہ حروف جو ہیں تفخیم کی حالت میں ہیں. اور اگر یہ حروف باریک پڑھے جا رہے ہوں گے تو ہم انہیں کہیں گے کہ یہ مرقق ہے اس ٹائم پر اور یہ ان کو ترقیق کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ وہ حروف ہیں جو موٹا ہونے میں بعض اوقات حروف مستعلیہ کے مشابہ ہوتے ہیں، یعنی یہ ان سے مشابہت رکھتے ہیں. جب موٹے ہوتے ہیں تو ظاہری بات ہے ہم کہیں گے یہ حروف مستعلیہ جیسے ہی موٹے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن جب یہ باریک بھی ہوتے ہیں تو یہ مرقق حروف کی طرح باریک بھی ہو جاتے ہیں. تو اس وجہ سے ان کو شبہ مستعلیہ کہتے ہیں کہ پوری طرح مستعلیہ تو نہیں ہے لیکن جب موٹے ہو جاتے ہیں تو مستعلیہ جیسے ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب ہم دیکھتے ہیں حروف شبہ مستعلیہ میں سے سب سے پہلے ہم الف کو لیں گے. تین حروف شبہ مستعلیہ الف، لام، را. اس میں سے ہم الف کو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ الف کیا ہوتا ہے. الف ہمیشہ اپنے ما قبل کے تابع ہوتا ہے، یعنی الف کب ادا ہوتا ہے؟ الف ہمیشہ الف مدہ کی ہی شکل میں ادا ہوتا ہے. اس چیز کو اپنے پر سے باندھ لیں. ٹھیک ہے، الف جو ہے نا کبھی بھی اکیلا ادا نہیں ہو سکتا. الف ہمیشہ الف مدہ ہی کی شکل میں ادا ہوگا، اور جب یہ ادا ہوگا تو یہ ہمیشہ اپنے سے پہلے والا حرف دیکھے گا. اگر الف سے پہلے باریک حرف ہو تو الف باریک ہو جائے گا، اس کی آواز باریک ہوگی اور منہ سے ڈائریکٹ باہر نکل آئے گی. اگر الف سے پہلے موٹا حرف آ جائے تو الف بھی موٹا ہو جائے گا اور اس کی آواز جو ہے وہ موٹی ادا ہوگی، منہ میں بھری سی ادا ہوگی. کیسے؟ اب یہاں پر دیکھیں میم باریک حرف ہے اور اس کے اوپر زبر ہے اور بعد میں الف ہے، تو یہ الف باریک ادا ہوگا. کیسے؟ ما. اب یہاں پر خا ہے، موٹا حرف ہے اور اس کے ساتھ الف ہے تو الف بھی موٹا ہو جائے گا. الف ما قبل کے تابع ہوتا ہے. ما قبل کا مطلب ہوتا ہے اس سے پہلے کا حرف، ہر اپنے پہلے والے حرف کے مطابق ہوتا ہے. اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پہلے والا حرف موٹا ہے یا باریک ہے. اب اگر موٹا حرف ہے تو یہ الف بھی موٹا پڑا جائے گا. جیسے خو، ہم اگر اس کو پڑھیں خوا، ٹھیک ہے، تو الف کو ہم نے باریک کر دیا تو یہ غلط ہے. الف کا یہ رول ہے، یہ قاعدہ ہے کہ جب الف سے پہلے موٹا حرف آ جائے تو الف موٹا پڑا جائے گا جیسے خو، اور اگر الف سے پہلے باریک حرف آ جائے تو الف بھی باریک پڑا جائے گا جیسے کہ ما. ٹھیک ہے، تو یہ بس سمپل سا قاعدہ ہے الف کا کہ اب اپنے ما قبل کے تابع ہوتا ہے. اب اگر دیکھیں موٹے الف کی جو مثالیں ہیں وہ کیا ہیں؟ قال، قو، الف سے پہلے قاف آ گیا. طاب، الف سے پہلے طا آ گیا. قال، پھر الف سے پہلے طا آ گیا. خواب، الف سے پہلے خا آ گیا. تو ایسا نہیں کرنا کہ ہم نے حرف کو موٹا کیا یعنی قاف کو موٹا کر دیا اور الف کو باریک. قوالا، قوا آ، یہ غلط ہے، یہ الف باریک ہو گیا. قو، یہ الف بھی موٹا ہو گیا. ٹھیک ہے، آپ اینڈ تک او کی ساؤنڈ لے کر جائیں گے تو الف موٹا رہے گا.
آپ اگر آ کر دیں گے، منہ سے آواز باہر نکل آئیں گے تو یہ باریک ہو جائے گا، جو کہ غلط ہے، ٹھیک ہے؟ الف کی آواز بھی موٹی ہی رکھنی ہے، تو آ نہیں، تو اس کے بعد خوا نہیں، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھتے ہیں باریک الف کی مثال، جیسے کہ میم، یہ جو ہے کھڑی زبر یہاں پر جو دی گئی ہے یہ الف مد قائم مقام ہے، تو یہاں پر الف باریک ہے میم کا، مالکی، اسی طرح تاب، اسی طرح کتاب کے اوپر جو تا کے اوپر کھڑی زبر ہے یہ بھی الف کے الف مدہ کا قائم مقام ہے، تو یہاں پر تا باریک حرف ہے تو اس کا الف مدہ بھی باریک ہوگا، کتابن تا، ٹھیک ہے؟ تو یہ بس الف کا قاعدہ ہے۔ آگے دیکھیں تنبیہ دی ہوئی ہے، الف مفخمہ کو اتنا موٹا نہ کیا جائے کہ واو پیدا ہو جائے، کیسے؟ قول، اس طرح کہ اس کو موٹا کرتے کرتے اس کو واو نہیں پیدا کرنا ہے، اس میں قول، توب، تو نہیں، ہونٹ نہیں گول کرنے، جیسے ہی آپ کے ہونٹ گول ہوں گے واو ایڈ ہو جائے گا، تو ہم نے واو پیدا نہیں کرنا، ہم نے کیا کرنا، صرف صفت استعلاء کو لے کر آئیں یا پھر مخرج کے لیے جو چیز چاہیے، اگر وہ ڈبل موٹا ہے تو استعلاء اور اطباق لے کر آئیں، لیکن ہونٹ گول نہ کریں، ہونٹ گول کرنے سے آپ کا واو پیدا ہو جائے گا، جیسے یہاں پر حروف مستعلیہ مطبقہ ہے یعنی ڈبل لیول کی تفخیم ہے تو میں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ توبہ کر دیں، توبہ نہیں، پا، پا، ٹھیک ہے؟ واو ایڈ نہیں کرنا، تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ الف مفخمہ کو یعنی الف موٹے الف کو اتنا موٹا نہ کیا جائے کہ واو پیدا ہو جائے۔ اسی طرح الف مرققہ، الف مرققہ سے مراد مرقق الف، باریک الف، ایسے ہی الف مرققہ کو اتنا باریک نہ کیا جائے کہ امالہ کی طرح جھکاؤ پیدا ہو جائے، کیسے؟ میں لکھی، میں اتنا باریک نہ کریں کہ وہ نیچے کو چلے جائے، میں لکھی، میں بالکل ہی لیٹ جائے، تیب، کتابن، کتابن، ایسے نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ کہ الف کو اتنا باریک کرنے کی کوشش مت کریں کہ وہ امالہ کی طرح نیچے کو اس کا بچھا ہوا لیٹا ہوا سا فیل ہو۔ اب آگے چلتے ہیں، الف کو ہم نے دیکھ لیا، لام کی تفخیم و ترکیب دیکھتے ہیں کہ لام کب موٹا اور باریک ہوتا ہے۔ ایک چیز اپنے مائنڈ میں بٹھا لیں کہ لام جو ہے تمام لام باریک پڑھے جاتے ہیں سوائے اسم جلالہ کے۔ اسم جلالہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا نام، ٹھیک ہے؟ اللہ کا نام، ٹھیک ہے؟ اب اسم جلالہ کے بھی رول ہیں، ٹھیک ہے؟ باقی تمام سمپل لام جتنے بھی جہاں بھی جو بھی آئیں گے نا وہ سب باریک ہوں گے، ان کو مرقق لام کہیں گے۔ موٹائی کن میں آئے گی؟ اسم جلالہ والے لام میں، وہ بھی کب؟ ہم ابھی قاعدہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب تفخیم کب ہوگی لام کی؟ جب لفظ اللہ یا اللہم سے پہلے زبر یا پیش ہو تو ان کو موٹا پڑھا جائے گا، یعنی اس میں جلالہ سے پہلے اگر زبر یا پھر پیش آ جائے تو اللہ کے نام کو موٹا پڑھتے ہیں، اب وہ چاہے اللہ اکیلا ہو، اللہم یہ ہو، ٹھیک ہے؟ ہم کب اس کو لام کو موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بس ایک قاعدہ ہے موٹا پڑھنے کا، بس اسی صورت میں ہی لام موٹا پڑھا جاتا ہے، ادروائز تمام لام باریک پڑھے جاتے ہیں، ایون کہ اس میں جلالہ کا لام سے پہلے اگر جو ہے وہ پیچھے کسرہ ہو، زیر ہو، تب بھی ہم اس میں جلالہ کو پھر باریک کر دیں گے، پھر اللہ کے نام کو باریک کر دیں گے۔ اللہ کے نام کو موٹا کب کریں گے؟ جب اس سے پہلے زبر یا پیش آ جائے، کیسے؟ یہاں پر دیکھیے، ان اللہ، نون کے اوپر زبر ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں جلالہ سے پہلے اللہ کے نام سے پہلے نون زبر ہے تو نون کو موٹا کر دیجئے، ان اللہ، اللہ، یوں، ٹھیک ہے؟ اللہ نہیں، اللہ یہ بھی نہیں، ٹھیک ہے؟ ان اللہ، اللہ، یہ اب پورا اینڈ تک موٹا رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تھوڑا سا موٹا کیا اور پھر باریک کر دیا، ایسا نہیں کرنا۔ آگے دیکھیے، سبحانک اللہم، ٹھیک ہے؟ پھر آگے دیکھیے، اللہ ربنا، ٹھیک ہے؟ قدر اللہ، رفعہ اللہ، ٹھیک ہے؟ یہ تمام جو اس میں جلالہ ہیں ان سے پہلے آپ دیکھیں کہیں پر پیش آ رہی ہے اور کہیں پر زبر آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر زبر یا پیش آ جائے اس میں جلالہ سے پہلے تو اس میں جلالہ کو موٹا پڑھیں گے۔ آگے دیکھیے، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، قَالُوا اللَّهُمَّ، ٹھیک ہے؟ قَالُوا اللَّهُمَّ، تو اس طرح سے یہ ہے لام کی تفخیم، کب؟ جب اس میں جلالہ سے پہلے زبر یا پیش آ جائے تو اس میں جلالہ کو موٹا پڑھیں گے۔ اب باقی دیکھتے ہیں، اب ترقیق کب ہوگی یعنی باریک کب پڑھیں گے؟ لفظ اللہ یا اللہم سے پہلے زیر ہو تو ان کو باریک پڑھا جائے گا، کیسے؟ اب اس کی بھی مثال دیکھ لیجئے، جیسے بسم اللہ،
ملا، یہاں پہ کیا پڑھ رہے تھے؟ اللہ. اب یہاں کے کیا کر رہے ہیں؟ بسم اللہ، ملا باریک کر رہے ہیں لام کو، ٹھیک ہے، اس میں جلالہ کے. کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے زیر آ گئی ہے. بسم اللہ یفتح اللہ. آگے دیکھیے، قل اللہم. ٹھیک. اب ایک نوٹ دیکھیے کہ لفظ اللہ یا اللہم کے علاوہ باقی تمام لام باریک پڑھے جائیں گے، ٹھیک ہے، چاہے وہ علا، الہ، ٹھیک ہے، کچھ بھی ہوں، ٹھیک ہے، بلا، یا پھر اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں، جیسے لل کتاب، ٹھیک ہے، اور مختلف آپ کو جو ہے نا اس کی مثالیں، جیسے العالمین، ٹھیک ہے، العالمین. عالمین میں یہ لام ہے نا، حالانکہ زبر کے ساتھ ہے، پھر بھی ہم اس لام کو باریک پڑھیں گے کیونکہ تمام لام باریک پڑھے جاتے ہیں سوائے اس میں جلالہ کے. اور اس میں جلالہ کے بھی رولز ہیں کہ اگر اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش آ جائے تب ہم اس کو موٹا کریں گے، ورنہ اگر زیر آ جائے تو اس کو بھی باریک کر دیں گے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہی بتایا گیا ہے کہ لفظ اللہ یا اللہم کے علاوہ تمام لام باریک پڑھے جائیں گے، لیکن لفظ اللہ یا اللہم میں لام تعریف کو بھی ادغام کی وجہ سے موٹا پڑھا جائے گا. اب یہ لام تعریف کیا ہوتا ہے؟ یہ الف لام سے جو بھی لفظ شروع ہو اس کو ہم لام تعریف کہتے ہیں. اس ال کو، یعنی الانسان، الآخرہ، اس طرح سے جو ہوتا ہے نا اس ال کو لام تعریف کہتے ہیں. اب یہاں پر آپ اللہ میں دیکھیے، پہلے ال آتا ہے، پھر اس کے بعد لا آتا ہے، ٹھیک ہے. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلا لام بھی موٹا ہی ہونا چاہیے، صرف ایسا نہیں کرنا ال کر کے باریک کر کے پھر لا کریں، نہیں، لام تعریف کو بھی موٹا کرنا ہے، پہلے لام کو بھی موٹا کرنا ہے، دوسرے لام کو بھی موٹا کرنا ہے، پورا موٹا، اللہ، اس طرح سے موٹا پڑھا جائے گا. تو بس آج کا ہمارا یہی لیکچر تھا، جو کہ ہم نے حروف مستعلیہ کی تفخیم کے مراتب کو ریکیپ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے حروف شبہ مستعلیہ میں سے الف اور لام کی تفخیم اور ترقیق کو دیکھا کہ یہ کب الف اور لام جو ہیں وہ باریک پڑھے جاتے ہیں اور کب موٹے پڑھے جاتے ہیں. ابھی تک ہم نے یہی دیکھا تھا کہ الف لام را ایسے حروف ہیں جو کبھی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں. تو آج ہم نے دیکھ لیا کہ الف کب موٹا اور باریک ہوتا ہے اور لام کب موٹا اور باریک ہوتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم را کے احکام پڑھیں گے اور را کی ڈفرینٹ حالتوں کو پڑھیں گے کہ کب را موٹی پڑھی جائے گی اور کب را باریک پڑھی جائے گی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے سیکھنے میں، سکھانے میں بہت ساری آسانیاں کریں. آپ سب کو اگر ہمارے لیکچر سے فائدہ ہو رہا ہے تو اس کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ ہم قرآن کی اپلیکیشن ہر گھر تک پہنچا سکیں انشاءاللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمارا یہاں پر مل بیٹھنا، لیکچر کو سننا اور سنانا قبول و منظور فرمائے، ہمارے لیے قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بنائے. آمین یا رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.